قرآن مجید ہم اکیلے بیٹھے پڑھ لیں تو مناسب اونچی آواز سے پڑھے بہت اچھا، خاموشی سے پڑھ لے تو اچھا۔ قرآن مجید کو مستقل پکا یاد رکھنے کے لیے حفاظ کرام کے لیے ایک عجیب نسخہ ہے کہ قرآن مجید روزانہ ایک سپارہ جتنا یہ پڑھ رہے ہیں اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ ان کے کانوں کو آواز چلی جائے، اس سے قرآن مجید زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے۔ اور وہ حفاظ جو قرآن بھول چکے ہیں، ایسی بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج کل کے والدین کو اس بات کا شوق ہے کہ بچے حافظ قرآن بن جائیں، لیکن اس کا شوق سب کو نہیں ہے کہ جن کو حافظ بنائے ان کا یاد بھی رہے۔ تو بہت ایسی بڑی تعداد ہے معاشرے میں جن کو قرآن یاد نہیں۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر امت کے گناہ پیش کیے گئے، اور اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کو کوئی یاد کر کے بھول جائے۔ تو حافظ صاحب کی بھی ذمہ داری، والدین کی بھی ذمہ داری کہ بھئی قرآن مجید کو حفاظت سے رکھنا، یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر کسی کا قرآن بہت کمزور ہے، بھول گیا، یاد کرنا چاہتا ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جتنی تلاوت کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اتنی مناسب اونچی آواز سے کہ اس کے دونوں کان سن سکیں۔ ایک صاحب کا قرآن مجید بھول گیا، بالکل بڑے پریشان، پھر جامع شرفیہ میں حضرت شیخ استاد الحدیث مولانا یوسف خان صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت قرآن بھول گیا، کیا کروں؟ حضرت تسلی دی، فرمایا کہ ہمت اور ارادہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، ارادہ تو کرو۔ کہ جی ٹائم بھی نہیں ہے پڑھنے کا۔ حضرت نے فرمایا کہ 10 منٹ روز دے سکتے ہو اللہ کے کلام کو؟ ہاں 10 منٹ تو چلو دے دیں۔ فرمایا کہ روزانہ 10 منٹ کی تلاوت کرو، اتنی مناسب اونچی آواز سے کہ تمہارے کان اس کو سن سکیں، آواز بھی اونچی ہو اور اسپیڈ بھی آہستہ ہو، مناسب آواز اور مناسب رفتار کے ساتھ تلاوت کرو، روز 10 منٹ کر لو۔ تو اس نے کہا چلیں یہ تو ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ 2 سال کے بعد وہ آیا، کہنے لگا میرا پورا قرآن مجید مکمل یاد ہو چکا اور اب میں نے تراویح پڑھانی۔ یہ کیا مطلب؟ 10 منٹ سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ قرآن نے اپنی طرف کھینچ لیا اس کو۔ وہ تو نا امید ہو کے بیٹھا تھا، چھوڑ بیٹھا تھا۔ 10 منٹ سے شروع کیا، جب ایک پاؤ یاد ہوا، پھر ایک سپارہ یاد ہوا، کچھ یاد ہونا شروع ہوا، تو پھر اس نے کہا ہاں بھائی ہو جائے گا، ناممکن نہیں ہے۔ تو بھئی ہمت بندہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق صحیح انداز سے مخارج کو ادا کر کے پڑھنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن میں جو بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو حفظ تو بہت آگے کی بات ہے، ناظرہ بھی آگے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں 6 مہینے کم و بیش قاعدے پہ لگتے ہیں، اور قاعدے کا چھوٹا بچہ اس کو قرآن مجید کے تلاوت کے بارے میں کسی کو 70، کسی کو 80، کسی کو 100 سے اوپر اصول معلوم ہوتے ہیں کہ کس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ ان کو یاد کر لیتا ہے۔ وہ 6 مہینے، اب قاعدہ تو 15 دن میں بھی پورا ہو سکتا ہے، 1 مہینے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے الحمدللہ خاص طور سے ہیڈ آفس ٹاؤن شپ برانچ میں بچے کے حفظ قرآن کے لیے جو بچے آتے ہیں، تو پہلے والدین ناراض ہوتے ہیں کہ جی یہ قاعدہ ہی پڑھتا رہے گا، جی اتنے دن ہو گئے، وہ تو فلانے میرے بیٹے نے وہاں سے پڑھا تھا، انہوں نے تو 1 مہینے میں قاعدہ پورا کرا کے شروع کرا دیا تھا، تو 6 مہینے اگر یہ ناظرے میں لگا دے گا، بوڑھا ہو کے حافظ ہو کے نکلے گا۔ انہیں بڑا سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو 6 مہینے ابتدائی مشق ہے، آئندہ جب یہ ناظرہ پڑھے گا تو صحیح تلفظ سے پڑھے گا، جب حافظ بننے کے لیے حفظ شروع کرے گا صحیح تلفظ سے پڑھے گا، زندگی بھر ٹھیک تلفظ سے پڑھے گا۔ تو ایک دفعہ پوری محنت ہو رہی ہے ڈٹ کے، اس کے بعد اس کی اسپیڈ، پھر اس کی آپ اسپیڈ دیکھیے گا کہ قرآن کو پھر شوق سے بھی پڑھے گا، پھر لہجہ اور ساری چیزیں۔ اور الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ تو یہ مخارج کے ساتھ ادا کرنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، قرآن بھی پنجابی میں پڑھتے ہیں، پنجابی میں غنّے بہت ہوتے ہیں نا، سانو، اونانو، توانو، قرآن بھی ایسے ہی پڑھے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، قرآن مجید کے رموز اور اوقاف کا خیال رکھنا، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک جملہ ہے، روکو مت جانے دو، اس کا کیا مطلب ہے اویس بھائی؟ روکو مت جانے دو، کیا مطلب ہے اس کا؟ روکو مت جانے دو۔
مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کو روک لو، جانے مت دو، یہی مطلب ہے، روکو مت جانے دو۔ یہاں پہ اسٹاپ کہاں لگایا ہم نے؟ روکو پہ اوپر۔ اب جملہ یہی رہے گا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ الفاظ کا کوئی فرق آیا؟ الفاظ وہی ہیں، صرف اسٹاپ کا فرق آ گیا، روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو۔ تو زمین آسمان کا فرق بڑھ گیا، ایک میں روکا جا رہا ہے، ایک میں کہا بھیجو۔ اب اسی طرح قرآن پاک کلام اللہ ہے نا، اس میں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا۔ اب کوئی موٹر وے پہ جا رہا ہے اور 120 کی سپیڈ ہے، اور وہ تو اوور سپیڈ 240 پہ جا رہا ہے، 45 منٹ میں اس نے 1.25 سے 12 پورا کر کے تراویح سے بھی فارغ کرانا ہے۔ تو یہ تو پورے قرآن کے الفاظ کا اور اس کے مقصد کا تو بس کیا اس کو بولیں، کہیں ہوگا روکو مت جانے دو، یہ تو پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ تو جو قرآن مجید کے درمیان میں لکھا تو نا مختلف نشانات ہوتے ہیں، ان کو سمجھ کے اس کے مطابق رکنا یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھیں۔